رفیق حسین کی کہانی۔ کفارہ۔ ریل سے اتر کر اگر شاہ گڑھ اسٹیشن سے ٹھیک شمال کی طرف روانہ ہوں تو 5 گاؤں چھوڑ کر اخیر گاؤں سکھداس پور آتا ہے۔ اس کے بعد 2 میل سے بھی زیادہ چوڑے میدان کو پار کر کے نگاہیں ایک سبزی مائل سیاہ دیوار پر رکتی ہیں جو کہ دائیں ہاتھ پر ساردا نہر کی اونچی پٹری سے شروع ہو کر دائیں طرف دھندلی پڑتے پڑتے نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ دیوار نہیں ہے بلکہ ترائی کے جنگل کا وہ حصہ ہے جسے مصطفیٰ آباد رینج کہتے ہیں۔ چونکہ اس جنگل میں چوپاؤں کی کثرت ہے اس لیے اس میدان میں سوائے گیہوں کی ایک فصل کے اور کوئی کاشت نہیں ہوتی، وہ بھی اس طرح پر کہ کنارے کے تمام گاؤں کے لوگ متفق ہو کر جنگل کے کنارے کنارے میلوں میل تک کانٹے دار درختوں کی شاخوں سے ایک باڑ کھڑی کر دیتے ہیں جس سے کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے، ورنہ دراصل یہ 10-12 میل کا لمبا اور 2.5 میل کا چوڑا گیہوں کا ایک تختہ خود بچاؤ ہے۔ اتنی بڑی کھیتی میں نقصان ہوتا معلوم نہیں ہوتا۔ رات کے 8 بجتے ہی جگہ جگہ پر سانبھر اور چیتل منہ اونچا کر کے اپنے پھیلے ہوئے شاخدار سینگ لپیٹ پر ملا کر تھوتھنے بھر راستہ ڈھونڈنے کے بعد بے تکلف اندر آ جاتے ہیں۔ ان کے پھیلے ہوئے سینگ کانٹے دار لکڑیوں کی دیوار کو چیر کر ان کے جسم سے زیادہ چوڑا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رات بھر چرنے کے بعد دن پھوٹنے کی ہلکی روشنی پر یہ جانور پھر اسی طرح واپس نکل کر جنگل میں گھس جاتے ہیں۔ ہولی کو جلے 5 دن ہو چکے ہیں، رات کے 2 بجے ہیں، چاندنی چٹکی ہوئی ہے۔ کانٹوں کی باڑ سے کچھ دور گھٹنوں تک اونچے کھیت میں 6 چیتلیں کھڑی ہوئی اطمینان سے آدھے سوکھے گیہوں کے پتے ایک ایک کر کے بین رہی ہیں۔ کھیت کے کنارے پر ایک جگہ 1-2 فٹ کا گیہوں کا ایک گچھا جیسے کہ اکثر رہ جاتے ہیں اب بھی سبز ہے۔ اس میں 3 اور چیتلیں چمٹی ہوئی ہیں۔ ان کے برابر ہی کھیت سے باہر شاندار جھانک یعنی نر 12 سنگھا موٹی گردن ایٹھائے پھیلے ہوئے 12 سینگ تاج کی طرح لگائے خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا ہے۔ ہاتھ پیر سر یا آنکھیں کسی کو بھی جنبش نہیں ہے، صرف کان وقتاً فوقتاً ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر جاتے ہیں۔ آنکھیں اس قدر تیز نہیں ہیں کہ برابر گھنے جنگل کی تاریکیوں میں پتہ چلا سکیں۔ ہوا بھی مخالف ہے، کھیت سے جنگل کی طرف چل رہی ہے اس لیے بو بھی نہیں لے سکتا ہے، کانوں ہی سے کام لے رہا ہے۔ دور گھنے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکی کھس کھس ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر کسی جگہ سے بہت خفیف کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان دونوں آوازوں کی اسے مطلق پرواہ نہیں ہے، یہ صاف پہچان گیا ہے کہ یہ آواز نیولی کے بچوں کے کھیلنے کی ہے اور دوسری جنگل کی نیلی کھٹ بڑھئی کے درخت کی چھال میں سے کیڑے چننے کی ہے۔ جھانک اس فکر میں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی سال کے درختوں میں وہ جو زمین سے ملی لمبی سی چیز کے ہلنے کا شائبہ سا ہوا تھا، دراصل وہ شیر ہی تھا یا کچھ اور؟ صرف ایک خفیف سی سوکھے پتے کی پیر کے نیچے چرچرانے کی آواز اس کو سارا ماجرا بتا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا مجال کہ شیر یا شیرنی کا پیر بیجا پڑ جائے، حالانکہ سال بنی کی تمام زمین پتجھڑ کے سوکھے پتوں سے بچھی پڑی ہے۔ لیکن یہ دونوں بغیر ایک پتے کو بھی چڑچڑائے یا کھسکھسائے یہاں آ کر دیمک کی بنائی ہوئی چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں اسی گلے کی واپسی کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں۔ چیتلوں اور ان کے درمیان بھٹ کے چوڑے پتوں اور مروڑ پھلی کی لمبی شاخوں اس قدر آڑ ہو گئی کہ نظر ان دونوں کو بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی دونوں اطمینان سے دب کر بیٹھے ہیں۔ تیز ہوا میں جو کھیت سے جنگل کی طرف چل رہی ہے، چیتلوں کی بو اور ان کے ہلنے جلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دفتن شیرنی کو ہوا میں ایک نئی بو معلوم ہوتی ہے، گھبرا کر شیر کی طرف سر گھماتی ہے۔ شیر نے کوئی نئی بو محسوس نہیں کی، وہ اسی طرح بیٹھا رہتا ہے کہ اتنے میں پھر تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ اب شیر کو بھی یہ نئی بو معلوم ہوتی ہے۔ شیر جھنجلا کر دونوں کان آگے جھکاتا ہے، لیکن شیرنی پریشان ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا پھر آتا ہے، اب شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ سے گھوم کر شمال سے مشرق کی طرف چل دیتے ہیں۔ باہر کھیت میں جھانک اب بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ سبز گچھے پر اب بجائے 3 کے 5 چیتلیں پھدک رہی ہیں، باقی 4 انہی سوکھے گیہوں میں سے پتے کھا رہی ہیں۔ چرتے چرتے ان چاروں کو بھی بو معلوم ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے چاروں سر اونچا کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جھانک کی طرف دیکھتی ہے۔ جھانک جنگل کی طرف کان لگائے اسی طرح بے خبر کھڑا تھا۔ ایک چیتل کو دور سکھداس پور کی سمت دھندلی سی ہلتی ہوئی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔
چیتل فوراً کو کی لمبی آواز لگاتی ہے۔ سنسان رات میں جنگل کے کنارے سے آواز گونجتی ہے۔ باقی تمام چیتلیں چونک کر سر اونچے کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جھانک بھی گھوم پڑتا ہے۔ یہ تمام جانور 5 منٹ تک پتھر کی مورتیوں کی طرح بے حس کھڑے رہتے ہیں۔ بو برابر آ رہی ہے لیکن دور ہلنے والی چیز رک گئی ہے۔ 5 منٹ کے بعد وہ چیز پھر ہلتی ہے۔ سب چیتل ایک ساتھ جنگل کی طرف جھپٹتے ہیں۔ کانٹوں کی باڑ جا بجا ٹوٹی ہوئی ہے۔ چیتل انہی میں سے ایک راستے سے ایک کے بعد ایک قلانچے بھرتے نکلتے ہیں۔ سب سے آخر میں جھانک بھی اس قطار میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ چیتلوں نے بنا لی ہے۔ جنگل میں گھستے گھستے وہی چیتل پھر 2 دفعہ کو کو کی آواز لگاتی ہے اور سب چیتل جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ سامنے کچھ دور سوکھے گیہوں میں ایک پریشان انسان کھڑا ہے۔ پھانسی کے تختے پر بے کسی اور بے بسی کی موت سے بچنے کے واسطے بہاری گاؤں سے بچتا ہوا شاہ گڑھ اسٹیشن سے دیوانہ وار اس جنگل کی طرف آیا تھا۔ اس کے خیال میں گھنے سرسبز جنگل پھولوں پھلوں سے لدے چھوٹے چھوٹے چشموں سے آراستہ دامن پھیلائے اس کو اپنی گہرائیوں میں چھپانے کے واسطے تیار کھڑے تھے، لیکن جنگل کے کنارے آتے ہی اس پر اس سمت سے بھی خوف طاری ہو گیا۔ اس کی پشت پر گاؤں کی اکا دکا ٹمٹماتی روشنیاں ملک الموت کی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے وہ جنگل جس کو کہ یہ زندگی کا گہوارہ سمجھ کر جویا ہوا تھا، قبر کی طرح تاریک اور بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے اس نے کچھ نہ دیکھا، نہ ناک سے کوئی بو محسوس کی تھی، صرف چیتل کی کوکیں سنی تھیں اور انہی 3 آوازوں نے اس کی خیالی جنت کو ہیبتناک گھنا بن بنا دیا تھا۔ بہاری دیہات کا رہنے والا ضرور تھا، بھوت پریت سے ڈرنا جانتا ہی نہ تھا، لیکن جنگل سے ناواقف تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کو پھر آگے پیچھے چاروں طرف موت نظر آنے لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں کھیت میں بیٹھ گیا۔ اپنی بے کسی پر اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ اس کے دماغ میں خیالات کا ایک ایسا ہیجان تھا کہ وہ کسی ایک بات کو لگاتار سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ کبھی وہ اپنی بدقسمتی کا خیال کرتا تھا، کبھی بے کس بڈھے باپ اور ماں کی حالت سوچتا تھا، کبھی اپنی موجودہ حالت پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی آئندہ زندگی بسر کرنے کا نقشہ کھینچنا چاہتا تھا۔ لیکن ہر پھر کے ہر خیال میں کسی نہ کسی طرح ایک تصویر آ جاتی تھی۔ چاندنی رات میں ایک کھیت کی مینڈ ہے، اس پر ایک آدمی خون میں نہایا اوندھا پڑا ہے، اس کے پیروں کی طرف وہ خود گنڈاسا لیے کھڑا ہے۔ اس تصویر سے بہاری لرز جاتا تھا، کانپ اٹھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ سوچے، مگر بار بار یہی خیال آ جاتا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا، بلدیو سنگھ کا قاتل میں ہوں تو صحیح، لیکن ہے رام، یہ کیسے ہوا؟ ہاں میں نے مارا، 2 گنڈاسے سر پر ہلکے سے مارے تھے اور تیسرا ہی زور سے مارا جو پیٹھ میں گھس گیا، اسی سے تو گر پڑا۔ پیٹھ کا زخم نہیں، پیٹھ والے سے کیا ہوا؟ وہ تو پہلا ہی گنڈاسا سر میں گھس گیا، میں نے مارا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ہے رام، یہ کیا ہو گیا؟ ہے رام، یہ کیا ہو گیا؟ ہے بھگوان، اب وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہے بھگوان، معافی مل سکتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سوچتے سوچتے ٹھنڈی ہوا نے تھکے ہوئے دماغ میں نیند کے ہلکے ہلکے پردوں میں ملا کر ایک عجیب تصور پیش کر دیا۔ کیا دیکھتا ہے، بلدیو سنگھ کا باپ اس کے سامنے لڑکے کو لیے کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، کنور بھیا، یو ہے بہاری تمرے سامنے، اب معاف کر دیو، اچھے ہوئی جائی ہو۔ بلدیو سنگھ کے منہ سے خون بہ رہا ہے، وہ آنکھیں بند کیے سامنے کھڑا ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ باپ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے کھڑا ہے اور برابر کہہ رہا ہے، بس کنور، اب جان دیو، معاف کر دیو، اچھے ہوئی جاؤ۔ پھر بڈھا اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہتا ہے، بہاری تم بھی معافی مانگ لیو، بیٹھے کا دیکھ رہے ہو، مانگو معافی۔ بہاری ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ بلدیو سنگھ سر ہلا کر باپ سے کہتا ہے، معاف نہیں کروں گا۔ اب بہاری اس کے پیروں پر گر پڑتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے، میں نہ معاف کروں گا، بلاؤ سپاہیوں کو، پکڑو، دوڑو، اسے پکڑو۔ بہاری کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 20 آدمی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ چونک کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ صبح کی سہانی روشنی اسے بھیانک معلوم ہوئی۔ سنہرا زرد گیہوں کا کھیت موت کے ہاتھوں مٹایا ہوا نظارہ معلوم ہوا۔ کالے جنگل کا کنارہ ایک قلعہ معلوم ہوا جس میں اس کو موت سے پناہ مل سکتی تھی۔ یہ فوراً اس کی طرف لپکا، لیکن 4 قدم چلنے کے بعد اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا کہ کوئی تعقب تو نہیں کر رہا ہے۔
درختوں میں سے جھانکتے ہوئے سکھداس پور کے مکانوں پر اس کی نگاہ پڑی۔ ہر مکان اس کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہاری جنگل کی طرف بھاگا، کانٹوں دار باڑ کو پھاندتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ جس وقت دوبارہ مرغے نے اذان دی تو بہاری نے آنکھیں کھول دیں۔ صبح کا ہلکا نور پھیل رہا تھا۔ قریب ہی کسی درخت پر کوئی مور رات بھر کے سمیٹے ہوئے پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے سر کی طرف اوپر کی کسی ڈالی پر ایک چھوٹی چڑیا چیں چوں چہک رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ روشنی کے ساتھ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بڑھ رہی تھیں۔ بہاری نے دن بھر کے سکڑے ہوئے ہاتھ پیروں کو جنبش دی اور محسوس کیا کہ جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اے بھگوان، کرپا کر بھگوان کہہ کر بیٹھ گیا اور اطمینان سے وہ رسی کھولی جس سے کہ اس نے اپنا سینہ اور کمر برگد کے 2 شاخے سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سوتے میں درخت سے نہ گر پڑے۔ بہاری کو آج جنگل میں آئے 8 دن ہو چکے ہیں۔ یہیں اس نے مروڑ پھلی کی چھال سے رسی بٹ لی ہے۔ رات کو کھیت میں سے گیہوں کی بالیاں توڑ کر ہولوں کی طرح بھون کر کھا لیتا ہے اور پھر جنگل کے کنارے ہی کسی موٹے درخت پر چڑھ کر اس کی ڈالیوں میں اپنے کو باندھ کر سو رہتا ہے۔ دن نکلتے ہی پھر اندر گھنے میں گھس کر جنگل سے گھری ہوئی چاندر میں چھپ جاتا ہے۔ جنگل کا جو تصور اس نے باندھا تھا یہاں آ کر اس میں سے کچھ نہ پایا۔ سال کا جنگل دراصل ایک میدان کی طرح تھا جس میں فٹ سوا فٹ اونچے بھٹار اور کریاری کے چھوٹے پودوں میں لاکھوں سال کے درختوں کے سیدھے اور ننگے بلا شاخوں کے تنے کھڑے ہوئے 50-60 فٹ کے اوپر چھتری نما چند ڈالیوں سے ایک چھت تھامے ہوئے تھے۔ رات کو ان درختوں پر چڑھ رہنا اور دن میں ان کے نیچے زمین پر پھرنا ناممکن تھا۔ 8-9 بجتے ہی جنگل میں گائے اور بھینسوں کے گلے اور چرواہے آ جاتے تھے۔ مزروعہ زمین کی طرف جنگل کے کنارے البتہ نیچے اور پھیلی ہوئی ڈالیوں کے درخت بھی تھے۔ گھنی جھاڑیوں کے مجموعے سے بنی ہوئی چھوٹی بڑی بھجیاں بھی تھوڑی تھوڑی دور پر تھیں، لیکن دن میں ان میں چھپنا ناممکن اور کسی طرح ٹھیک نہ تھا۔ سال بنی شمال کی طرف میلوں اسی طرح چلی گئی تھی۔ اس کے مشرق میں ساردا نہر کی شاخ ہردوئی برانچ بہہ رہی تھی اور مغرب کی طرف ناقابل گزر کھیر کے جنگل سے ملا ایک چاندر تھا۔ اسی چاندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا تالاب یا گڈھا تھا جس کے کنارے دلدل یا کیچڑ میں بیٹھ کے اور کھڑے رہ کر بہاری دن گزارتا تھا۔ نیچے کیچڑ میں جونکے ہاتھ پیر اور پیٹھ پر ڈانس اور آنکھ کے آگے سدھا بھنگے اسے ستاتے تھے۔ جنگل کا چاندر سدھا جنگلی سنٹیوں، پتاوروں اور گھاسوں کا ایک ابسا اونچا اور گھنا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کہ انسان کو پورا پیر رکھنا محال ہوتا ہے۔ اونچائی میں ہاتھی ماہ ہودہ اس میں چھپ جاتے ہیں۔ چاندر میں کبھی کوئی ایسا قداور درخت نہیں ہوتا جس پر کہ انسان 6-7 فٹ بھی اوپر چڑھ سکے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ چاندر کی ٹھٹیرے نما گھاسوں کو کچل کر 2 فٹ جگہ بنا لے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ بغیر کسی مضبوط ہتھیار کے نہیں کٹ سکتی۔ پھر اب موسم بھی اور ہے، ہولی جل چکی ہے۔ سبز لہلہاتے چاندر کو 4 مہینے کی سخت سردی نے مار کر سکھا دیا ہے۔ یہاں نہ اب چڑیاں چہچہاتی ہیں نہ کالا تیتر بولتا ہے۔ کھڑکھڑاتا ہوا بھورا چاندر ایک چنگاری کا منتظر ہے جو کسی نہ کسی طرح ہر چاندر میں پہنچ کر ان مردہ گھاسوں کو فنا کی آخری منزل میں پہنچا دیتی ہے۔ اور جب چاندر جل کر بھوری اور سیاہ راکھ سے ڈھکا ہوا نکل آتا ہے تو اس ارتھی کی خاک سے آنے والی نسل کے بے خبر نونہال پودے ہنستے ہوئے سر نکالتے ہیں۔ ظالم ظالم، قدرت کے قوانین ظالم ہیں۔ چاندر اگتا ہے۔ وہ ہستیاں جو کبھی حیات کی طالب نہیں ہوئی تھیں حالت بے خبری میں وجود میں لا کر اس دنیا میں گرم و سرد جھونکے برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ عرصہ حیات کم ہے، مصائب عالم بھی ہیں، موسم کی سختیاں بھی ہیں، وجود کی جد و جہد بھی جاری ہے کہ بیڑا پار رکھ جاتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے۔ ظلم ظلم، قدرت کے قوانین کیسے ظالم ہیں۔ قداور درخت، چھوٹے پودے، لاکھوں قسم کی گھاسیں، بڑے بڑے جانور اور درندے، چوپائے اور پرندے، چھوٹے چھوٹے جانور، کروڑہا قسم کے کیڑے اور انسان، سب اسی قانون کے تابع پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چکی چل رہی ہے، دانے ڈالے جا رہے ہیں، آٹا نکل رہا ہے۔ شاید یہ عالم ہستی خود کسی گناہ عظیم کا کفارہ ہے۔ بہاری بڑی دیر تک ہاتھ میں رسی لیے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے برگد کی چھال کو کریدتا ہوا اسی ڈگالے پر بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ جنگل کی اس زندگی سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ اب اس بات پر بالکل آمادہ تھا کہ پاس کے کسی گاؤں میں جا کر فقیر یا سادھو کے بھیس میں قسمت آزمائے۔
اگر پکڑا بھی گیا اور پھانسی پر بھی لٹکنا پڑا تب بھی گوارا تھا، لیکن وہ تکلیفیں جو اب وہ اٹھا رہا تھا ناقابل برداشت معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے پاس سوائے ماچس کے ایک بکس کے اور چند بیکار روپوں کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ کاش کے ایک چاقو ہی ہوتا۔ دیا سلائیاں بھی ختم ہونے کے قریب آ چکی تھیں۔ دیا سلائی کا خیال آتے ہی اس نے پھٹے ہوئے کوٹ کی جیب سے ماچس کا بکس نکال کر اس کی تیلیاں گننے کے بعد نہایت احتیاط سے پھر اس کو جیب میں رکھ کر بھگوان دیا کر بھگوان کہتے ہوئے درخت سے نیچے اترنا شروع کیا۔ جب آخری ٹہنے پر آ گیا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس پر لٹک گیا۔ اس کے پیر اب بھی زمین سے 4 فٹ اونچے ہوں گے کہ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور دھم سے زمین پر آ رہا۔ سنبھل نہ سکا، ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ کی طرف 60 فٹ کے فاصلے پر ایک عورت کی ارے دیا چلانے کی آواز آئی۔ سر گھما کر دیکھا تو ایک عورت رفع حاجت کرتے سے لٹیا وٹیا چھوڑ کر بھاگی چلی جا رہی ہے۔ سر گھما کر دیکھا تو ایک عورت رفع حاجت کرتے سے لٹیا وٹیا چھوڑ کر بھاگی چلی جا رہی ہے۔ بہاری بھی گھبرا کر اٹھا جنگل کے اندر کی طرف بھاگنے، مگر فوراً ہی لٹیا کا خیال آیا۔ بھاگتا ہوا اس تک گیا، اسے اٹھا رہا تھا کہ کپڑے کی بڑی سی ایک پوٹلی اور نظر آئی۔ اس نے اسے بھی اٹھا لیا اور لٹیا کا پانی گراتا ہوا عورت سے دوسری سمت کو بھاگا۔ فاقوں اور مصیبتوں سے جسم لاغر ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور میں سانس پھول گیا، بھاگنا بند کر دیا۔ تیز قدم اٹھاتا اسی چاندر میں گھس گیا۔ چاندر میں پہنچ کر بہاری نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں سے ایک کھرپی، ایک ہنسیا، چھٹاک بھر کے قریب تمباکو، چلم، ایک دیا سلائی کی ڈبیا اور کوئی 1.25 سیر آٹے کی روٹی اور بینگن کی بھاجی نکلی۔ بہاری نے فوراً کھرپی اور ہنسیا کی مدد سے چاندر میں خشک جگہ تھوڑی سی زمین صاف کی۔ اس کے بعد لٹیا میں پانی بھر کر لایا۔ 8 دن ہو چکے تھے۔ سیر ہو کر روٹی کھائی، پھر آگ جلا کر چلم بھری اور اطمینان سے پیتا رہا۔ عرصے کے بعد یہ نعمتیں ملی تھیں۔ روٹی اور تمباکو دونوں کا نشہ چڑھا، وہیں پڑ کر سو گیا۔ دن کے 10 بجے سویا، شام کے 4 بجے اٹھا۔ درخت پر نیند کہاں بھرتی تھی، اب جو سو کر اٹھا تو خامخواہ طبیعت پر ایک طرح کی بشاشی تھی۔ صبح کو ہراساں ہو کر وہ گاؤں میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے خیالات بدل گئے۔ زندگی کا چسکا پھر زندہ ہو گیا۔ ہنسیا کو دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گیا کہ گیہوں کی کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت اسے یہ فکر تھی کہ جلد سے جلد جس قدر گیہوں کھیتوں سے کاٹ سکتا ہو کاٹ کر جنگل میں کہیں چھپا دے، ورنہ جب گیہوں نہ رہیں گے تو کیا کھائے گا۔ آبادی میں واپس جانے کو اب اس کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ انسانوں میں گیا نہیں کہ پکڑا گیا۔ اس نے تصفیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے فی الحال تو جنگلی میں چھپا رہے۔ دنوں کے بعد پیٹ بھر روٹی نے اس میں ایک نئی روح ڈال دی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ آئندہ کے منصوبے گانٹھتا ہوا چاندر سے نکل کر جنگل کی سافٹی سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ آ رہا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سڑک کے دوسرے کنارے پر اس کی نگاہ پڑی۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے شیر چلا آ رہا ہے۔ سر سے پیر تک پسینہ آ گیا۔ بت بن کر جہاں کا تہاں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بہاری کو یقین سا ہو چکا تھا کہ اس جنگل میں شیر یا بھیڑیا کوئی نہیں ہے۔ آج اس نے پہلی دفعہ شیر کو دیکھا تھا، لیکن شیر اس کو 2 دفعہ پہلے دیکھ چکا تھا اور آج تیسری دفعہ آمنا سامنا ہی ہو گیا۔ شیر نے اس کو دیکھ کر اپنا بھاری شاہانہ چہرہ تمکنت سے پیچھے پھیر کر ایک لمحے کے واسطے کچھ دیکھا اور پھر نہایت شان اور اطمینان کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہوا بالکل آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بہاری سکتے کے عالم میں کھڑا دیکھتا رہا کہ شیر کے پیچھے ایک اور شیر تیز قدم آ رہا ہے۔ یہ شیرنی تھی۔ پورے دن پیٹ سے ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ جو ہی شیر کے قریب آئی اس کی بھی نگاہ بہاری پر پڑی۔ ہلکی سی غراہٹ اس کے منہ سے نکلی۔ شیر اور آہستہ ہو گیا۔ جو ہی شیرنی اس کے بائیں ہاتھ کی طرف برابر میں آئی، شیر پاس کے جنگل کی طرف گھوم پڑا اور اس طرح ناراض شیرنی کو اپنے پہلو سے دھکیلتا ہوا ہٹا لے گیا۔ بہاری کے اس قدر آسان خطا ہو گئے تھے کہ شیر اور شیرنی کے جنگل میں غائب ہو جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ عقل کام نہ کرتی تھی کہ کدھر جائے، کیا کرے۔ آخر پھر روانہ ہوا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اس کی پشت پر مور چلایا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں شیر اس سے کترا کر کچھ دور جنگل کے اندر چل کر پھر سڑک پر نکل آئے تھے اور اس طرح اسے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بہاری کی متواتر جنگل میں موجودگی سے غصہ دونوں ہی کو آ رہا تھا، مگر شیر سمجھدار مطمئن طبیعت کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ معاملات نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ملکہ پیٹ سے ہے، تنہائی کی سخت ضرورت ہے۔
یہاں یہ انسان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ دوسرے اس کی موجودگی سے 10-20 کانکر اور پاڑے جو اس ٹکڑے میں مستقل طریقے سے رہتے تھے کوچ کر گئے ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ چیتل اور سانبھروں کی ٹولیوں نے بھی ادھر کا آنا بند کر دیا ہے۔ غذا کی کمی ہوتی جا رہی ہے، بہتر ہے کہ اس ٹکڑے کو چھوڑ کر چوکا ڈھایا کے نرکلوں میں رہا جائے۔ چنانچہ وہ شیرنی کو لیے نکلا چلا گیا۔ 4 میل کی معمولی چہل قدمی کے بعد دونوں ساردا کی اصلی نہر کینال پر پہنچ گئے۔ سامنے چوکا ڈھایا کا پل تھا، مگر ان کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس سے 200 قدم ادھر ہی نہر میں انہوں نے پانی پیا اور پھر تیرتے ہوئے پار نکل گئے۔ رات گئے تک بہاری گیہوں میں لگا رہا تھا۔ صبح دھوپ نکل آئی تھی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ دور کھیت میں 3-4 لال صافے دیکھ کر اس کی روح خشک ہو گئی۔ جلدی سے رسی کھول کر درخت سے نیچے اترا۔ درخت کی جڑ میں چاروں طرف بن کروندوں کی گھنی جھاڑیوں نے اس پر پھیلی ہوئی بیلوں نے پوری آڑ کر رکھی تھی۔ یہ وہیں سمٹ کر بیٹھ گیا، مارے ڈر کے سانس بھی پوری نہ لیتا تھا، دل کی دھڑکن سے مجبور تھا، جس کی آواز اس کو نقارے کی چوٹوں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اور جب سپاہیوں اور آدمیوں کے پیروں کی آہٹ اسی کی طرف بڑھتی سنائی دینے لگی تو اس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اس نے کہا، ہے رام، ایک میں اور سارا جگ میرا دشمن، میری کیا دردشا ہو گئی ہے، میں نے کس جنم میں کونوں پاپ کیے تھے۔ اس کے تصور نے چاندنی رات کا وہ نقشہ پھر اس کے سامنے کر دیا، جبکہ اس کا گنڈاسا پہلی دفعہ بلدیو سنگھ کے سر میں کھسکھساتا ہوا گھستا چلا گیا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ کو تیز دھار کے زندہ ہڈی میں گھسنے کا احساس ہونے لگا۔ بہاری نے پھریری لے کر اس خیال کو مٹا دیا، اور نہ معلوم کیوں اور کس لیے وہ اپنے آپ سے یہی بحث کرنے لگا، میں مجرم ضرور ہوں لیکن سزا کا مستحق نہیں ہوں۔ میں ہرگز ایسا نہ کرتا اگر میرے دوستوں نے مجھے شراب نہ پلا دی ہوتی، اور اگر بلدیو سنگھ کے باپ نے میرے اوپر اس قدر ظلم نہ کیے ہوتے۔ بے دخل کیا، زمین چھینی، باغ چھینا، لیکن اس کا بدلہ لڑکے کو مار ڈالنا، قتل قتل قتل، ہاں قتل۔ میں نشے میں تھا۔ پھر اسی حالت میں رمضانی نے آ کر جوش دلایا، جمنا میری منگیتر ہے، میری منگیتر ہے۔ اس کے گھر میں تو بلدیو تھا، جمنا جمنا اب کس کی ہے؟ ہے رام، کرپا کر۔ بالکل قریب آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں، لوگ اسی طرف آ رہے تھے۔ بڑے داروغہ خاں کی آواز آئی، پاگل ہوئے ہو؟ کہیں ڈاکو کھیت کاٹتے ہیں، گیہوں چراتے ہیں؟ ڈاکو ہوتا تو کہیں نہ کہیں واردات ضرور کرتا۔ ایک آواز آئی، سرکار اکلا ہے، ساتھ ماں کو نہ ہے۔ بڑے داروغہ نے کہا، ہاں بے ہاں، اکلے ہی واردات بھی کیا کرتے ہیں، اکا دکا راہگیروں کو لوٹتے ہیں، سوتوں کے گھروں میں گھستے ہیں، کہیں گیہوں چراتے ہیں، اور ایسا ڈاکو کہ سالے کے پاس چاقو تک نہیں۔ کیوں جی، پہلے تو ہاتھی کی توڑی بالیاں تھی نا، ٹھیک سے دیکھا تھا، پہچان لیتے ہو ہاتھ کی ٹوٹی؟ ایک آواز، ارے حضور، ہم دیکھ کر بتائی دیں، کو جناور نے کھائی، کون ہنسیاں کاٹی؟ مل سرکار، یہ ہے ہی کون بڑا؟ بڑے داروغہ نے کہا، کوئی بالکل نیا مجرم ہے، ضرور خون کر کے بھاگا ہے، ہو نہ ہو وہی مفرور قاتل ہے۔ کیا نام تھا جی؟ گشتی چھٹی پڑھی تھی، یاد ہے؟ ایک کانسٹیبل کی بھاری آواز آئی، بہاری ولد مہابیر ساکن مکرواں، مقتول بلدیو سنگھ۔ داروغہ جی، اتنے نہ ملے ہے چاندرما، نہیں تو کھیرے ماں ہوئی ہے، اتنے چلو۔ بڑے داروغہ نے کہا، ابے الو کی دم، یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہاں تو پیروں کے نشان دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاندر میں جا کر کیا 6 آدمی ڈھونڈ لیں گے؟ 500 آدمی بھی ہوں تو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ تو گاؤں میں ہی پکڑا جائے گا، تھوڑے دن میں گھبرا کر ضرور کسی نہ کسی گاؤں میں جائے گا۔ تم لوگ خیال رکھنا، جو پکڑ لائے گا یا اطلاع دے گا اسے بہت انعام ملے گا۔ جان جان، دنیا بھر سے زیادہ پیاری جان، تیری حفاظت ہر طرح کی جاتی ہے۔ سڑک کے کنارے اندھی لنگڑی بڑھیا سسک سسک کر بھیک مانگتی ہے۔ جوانی کے وہ دن، اس شاخ کے ہجوم، عیش و عشرت، روپیہ پیسہ، بال بچے، گھر بار، سب رخصت ہو گئے، کچھ نہ رہا۔ اب کیوں جی رہی ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ گئے دن واپس آنے کی امید ہی نہیں، پھر کیوں جی رہی ہے؟ جان، سب سے پیاری جان باقی ہے، اسی کو گہرے داموں پالتی ہے۔ الوداع اے انسانوں کی بستیوں، الوداع، بہاری اب کبھی تمہاری طرف رخ نہ کرے گا۔ انسانی رہگزر سے کوسوں دور گھنی سبز اور شاداب جھاڑیوں اور طرح طرح کے فرنوں سے ڈھکا چوکا ڈھایا ڈھلواں اترتا ہوا اپنے میں ٹھنڈی سبز بیت کی جھاڑیاں شامل کر لیتا ہے، تو پھر وہاں انتہائی گھنا 15 فٹ اونچا
نرکل کا تختہ اس سے آ ملتا ہے۔ جب تمام جنگل سوکھ جاتا ہے اور ہر طرف آگیں لگی ہوتی ہیں تو یہاں مہکتے ہوئے پھولوں میں سدھا چڑیاں جھولا جھولتی ہیں اور قدرت کے راگ گاتی ہیں۔ اسی نرکل میں ایک جگہ سے چھچھاندی چھچھاندی بو آتی ہے۔ تر زمین پر نازک نرکل بچھا کر شیر اور شیرنی نے تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے اور اس ٹھنڈے اور روشنی سے محفوظ گھر میں شیرنی نے بچے دیے ہیں جن کو وہ لیٹی ہوئی بڑے غرور سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی پشت پر شیر غافل پڑا سو رہا ہے۔ بچوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں۔ سنہرے بدن پر ہلکی دھاریاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ شام ہو گئی ہے۔ شیرنی کو انتظار ہے کہ کب اس کا سرتاج شیر اٹھے اور کب وہ ڈھائے سے اوپر سانپ لائن سے کچھ دور روہنی کی جھاڑیوں میں جائے جہاں کل کا بچا ہوا آدھا سانبھر اب بھی پڑا ہے۔ شیر انگڑائی لے کر لیٹے سے سر اٹھا کر اس کو اور بچوں کو دیکھتا ہے۔ شیرنی فوراً بدن کو جھکولا دے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ گول مٹول بھورے بھورے دونوں بچے جو اس کے اوپر سوار ایک دوسرے پر داؤں لگا رہے ہیں لد لد زمین پر گر کر لڑک جاتے ہیں۔ جیسے ہی شیر اٹھ کر بیٹھتا ہے شیرنی نرکلوں میں آمد و رفت سے بنی ہوئی گلی کا رخ کرتی ہے۔ شیرنی چونکہ دودھ پلا رہی ہے اس کی اشتہا بڑھی ہوئی ہے، وہ بھوکی ہو رہی ہے۔ آخر شیر بھی روانہ ہو گیا۔ جب نرکلوں سے باہر آ گیا تو اس نے ایک لمبی چوڑی انگڑائی پھر لی اور شیرنی کے پیچھے پیچھے اطمینان سے چل دیا۔ بیت کی جھاڑیوں سے نکل کر جوں ہی یہ دونوں سانپ لائن پر آئے، ایک ساکھو کی 60 فٹ کی بلندی سے مور نے میوں میوں کے نعرے لگائے۔ ہلدو کے درخت پر بیسیوں بندروں کی کٹکٹی بند گئی۔ ان دونوں کو آج شکار تو مارنا نہ تھا، چھپ کر پھرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ان کے نکلنے کی اگر جنگل کو اطلاع ہو گئی تو ہو جائے۔ اطمینان سے کھلم کھلا سانپ لائن پر چلتے رہے اور جب روہنی کے جنگل کے نیچے پہنچ گئے تو باری باری ایک ایک جست لگا کر ڈھائے پر چڑھ گئے اور روہنی میں تھوڑی دور چل کر سانبر کی بچی کھچی ٹھٹھری پر پہنچے۔ لیکن یہاں آتے ہی دونوں کے شاہانہ سکوت اور اطمینان میں قہر اور غصے کا تغیر پیدا ہو گیا۔ شیر غضبناک ہونے لگا۔ اس کی نرم و نازک لچکتی ہوئی ملکہ خونخوار جھنجھلائی ہوئی شیرنی ہو گئی۔ گوشت چرایا گیا ہے، انسان کی بو آ رہی ہے۔ شیر کی سیدھی دم کی نوک دائیں اور بائیں لہرا لہرا کر طبیعت کے انتشار کو ظاہر کرنے لگی۔ شیرنی کو غصہ زیادہ تھا۔ ناگن کی سی 2 پھنکاریوں کی سی آوازیں اس کے منہ سے نکلیں۔ وہ سانبھر کی بچی ہوئی کھال اور ہڈیوں کو سونگتی ہوئی اس کے چاروں طرف گھومی، پھر ایک طرف روانہ ہو گئی۔ آج وہ ضرور اس موذی چور سے بدلہ لے گی۔ یہ تیسری بار ہے کہ اس کا شکار چوری ہوا ہے۔ شیر بھی اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن اب اس پر پھر وہی فطرتی متانت آ گئی تھی۔ وہ بڑھ کر شیرنی کے آگے ہو لیا۔ جاتے جاتے 3 فرلانگ کے بعد جیسے ہی کنارے کی گھنی پتاور سے کھلی ہوئی فائر لائن پر شیر نے باہر سر نکالا، 200 قدم پر سامنے بھاگتا ہوا انسان نظر آیا۔ شیر آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف گھوم پڑا اور اسی طرف کٹتا ہوا شیرنی کو نہر کی پٹری پر نکال لے گیا۔ اگر کوئی چیز انسانی دماغ پر ایک ہی وقت میں 2 متضاد اثرات پیدا کر سکتی ہے تو ترائی کے جنگلوں ہی میں۔ جنہوں نے خود ان جنگلوں کی سیر نہیں کی ہے وہ مشکل ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ شام کے وقت چوکا ندی کے ڈھائے کے کنارے کسی فائر لائن پر کھڑے ہوں تو دونوں طرف کے اونچے سال کے جنگلوں میں لاکھوں قداور درختوں کے تنے ہی تنے اوپر کے سبز پتوں سے بنی ہوئی چھت کے اندھیرے میں نگاہ سے اوجھل پڑتے پڑتے غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈھائی کی طرف سدھا جھاڑیاں، ان پر بیلیں اور دھانی رنگ کے نازک پودوں کے بعد ہری کچی بید کی بیلوں سے بنی ہوئی جھاڑیوں سے ہوتی ہوئی نگاہ نرکل کے لہلہاتے تختے پر میلوں جا کر دھندلی پڑتے پڑتے کسی دور دراز جنگل میں مل جاتی ہے جو کہ فاصلے کی وجہ سے دھندلے غبار کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ دفتن ایک مرغی کڑکڑاتی ہے اور اس کے بعد ہی مور چلاتا ہے میوں میوں، اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ سین ایک ہی وقت میں انتہائی دل فریب بھی معلوم ہوتا ہے اور انتہائی بھیانک بھی۔ انسان خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنا بھی چاہتا ہے اور ہٹنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت تک ہے جب تک دن کی روشنی پوری طرح موجود ہے۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا ہے اس کی دل فریبی بھیانک پن میں بدلتی جاتی ہے۔ جوں جوں شام ہوتی ہے دل کی حرکت تیز ہوتی ہے اور جھٹ پٹے کے وقت دیکھنے والے کو یہ جنگل موت کا بھیانک سمندر معلوم ہوتا ہے۔ درخت اور جھاڑیاں سیاہ کمبل اوڑھ کر منحوس شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اس وقت سیر کرنے والے کا دل روشنی اور انسانی صحبت کے واسطے تڑپتا ہے۔ وہ جلد جنگل سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ پھر وہ لیمپ کی روشنی میں اپنے ہم جنسوں میں جا بیٹھتا ہے تو اس کا دل خود بخود خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔
لیکن صرف 4 مہینے کے قلیل عرصے میں پیاری جان کی حفاظت کا جذبہ بہاری کے دماغ کو ان احساسات سے معطل کر چکا ہے۔ انسانی خیالات اور محسوسات ساکت ہو چلے ہیں، ان کے بجائے خالص حیوانیت ترقی کر رہی ہے۔ سر اور داڑھی کے خضرا و پریشان بالوں سے گھرا ہوا چہرہ انسان کے چہرے سے بہت کچھ جدا معلوم ہوتا ہے۔ کمر سے گھٹنوں تک اب بھی کپڑے کی چند لبیریں لٹکی ہوئی ہیں، حرکات میں وحشت، چال میں چیتے کی سی جھپک اور آنکھوں میں ہرن کا سا چوکنا پن ہے۔ اب وہ بیٹھ کر بجائے اپنی بدقسمتی کے واقعات سوچنے کے، جنگل کی آوازوں پر کان لگا کر ان کے مطلب اخذ کرتا ہے۔ جنگل کی جڑوں اور پتوں سے بڑھ کر پرندوں کے انڈے، بسیرا لیتے پرندے، مرے گرے جانور اور دوسروں کا مارا شکار کھاتا ہے۔ ایک دن حسب دستور جب مور نے کوک کر، میناؤں نے شور مچا کر اور بید کی رہنے والی مرغیوں نے کڑکڑا کر اطلاع کر دی تھی کہ جنگل کا بادشاہ اور اس کی ملکہ رات کے کاروبار سے فراغت کر کے دن بھر سونے کے واسطے نرکلوں میں گھس گئے ہیں، اور جب بندروں نے بھی درختوں سے اترنا شروع کیا تو بہاری بھی درخت سے اترا۔ رات کو سانبھروں کے بے تحاشا بھاگنے، چیتلوں کے پوک پوک چلانے کے بعد چوکا کی طرف شیر کے فتح مندانہ گرجنے کی آوازیں سن چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھر تازہ شکار مارا گیا ہے۔ اب اس کے واسطے یہی تھا کہ شام ہونے سے پہلے اس شکار کو ڈھونڈ لے جس کو کہ شیر اور شیرنی نے انتہائی کمال سے کہیں چھپا دیا ہوگا۔ بہاری اس کی تلاش میں روانہ ہوا، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے دن ڈھل گیا۔ یہ نا امید ہو کر اس جستجو کو دوسرے دن کے واسطے ملتوی کرنے ہی کو تھا کہ شکار کی گھسیٹنی پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ فوراً بہاری نشان پر روانہ ہوا۔ نرکلوں سے آدھ میل جنوب کی طرف سانپ لائن پر سے ہو کر جہاں نرکل ختم ہو کر پانی اور کیچڑ میں گھنا پیڑ کھڑا تھا، یہ جا پہنچا۔ اب گوشت کچھ دور نہ تھا، ضرور اسی پٹیرے میں ہوگا۔ ایک کوا بھی وہاں بیٹھا تھا، لیکن شام ہو چلی تھی، وہاں جانا مخدوش تھا۔ شیر کے نکلنے کا وقت آ گیا تھا، مگر بہاری کو 3 دن کا فاقہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہمت کی کہ جلدی سے تھوڑا سا گوشت کاٹ لائے۔ پانی میں چھپ چھپاتا، پٹیرے کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتا، تیزی سے بڑھا، پتوں سے ڈھکے سانبھر تک پہنچا تھا کہ دور مور چلایا، مرغیاں کڑکڑائیں۔ بہاری سانبھر پر جھکا ہوا تھا، 3 سیکنڈ کے واسطے ٹھٹک گیا، لیکن فوراً ہی اس نے ارادہ کیا کہ ایک ہی ٹکڑا کاٹ لے۔ کھائی اور چری ہوئی سانبھر کی لاش پر ایک ہی وقت میں ایک جگہ دونوں ہاتھ ہنسیاں سے گوشت کاٹنے میں لگ گئے اور دوسری جگہ اس کے دانت کچے گوشت میں مصروف ہو گئے۔ 2 لقمے پیٹ میں اور سیر بھر کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر بہاری بھاگا۔ پٹیرے سے نکل جھاڑیوں میں سے ہو کر جس وقت وہ سانپ لائن پر آیا تو وہیں شیرنی کھڑی تھی، خاموش بجلی سی کوندی۔ 4 من کا شیرنی کا جسم ایک ہی چھلانگ میں بھاگتے ہوئے بہاری پر گرا۔ کمر اور پسلیاں سینوں کی طرح چرچراتی چلی گئیں۔ بہاری شیرنی کے اگلے پیروں کے نیچے ایسا پڑا تھا جیسے کھونٹی سے گری ہوئی اچکن پڑی ہو۔ شیر پیچھے رہ گیا تھا، وہ ان واقعات سے بے خبر ٹہلتا ہوا جیسے ہی قریب آیا ٹھٹک کر رک گیا۔ شیرنی نے لاش کو اس طرح منہ میں اٹھا لیا جیسے بلی نیم مردہ چوہے کو، اور جھٹکے دینے لگی۔ شیر کے منہ سے گھٹی ہوئی غراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ بہاری کے زمین پر گھسٹتے ہوئے پیر اور لٹکتے ہوئے ہاتھ ہلتے دیکھ کر خوف سے شیر کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ شیر انسان سے نہ ڈرتا تھا، لیکن جنگل کے قوانین اس طرح شکن ہوتے دیکھ کر تھرا گیا۔ وہ آہستہ سے گھوما اور خوں 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 غراتا ہوا شیرنی کو ہمیشہ کے واسطے چھوڑ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ڈھائے سے اتر کر پٹیرے اور اس کے بعد کلک کے جنگل میں سے نکلتا ہوا چوکا کو تیر کر نیپال کی طرف نکل گیا۔ انسان کے گوشت اور خون میں ایک عجیب صفت ہوتی ہے۔ جس طرح کتے کے کاٹے سے انسان بورایا ہو جاتا ہے، اسی طرح درندے انسان کے گوشت سے بورا جاتے ہیں، پھر ان کو ہر وقت انسان ہی کی جستجو رہتی ہے۔ شیرنی کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک بن رکھے اور 2 گاڑی والوں کو مارنے کے بعد جب اس کو اور آدمی چوکا ڈھایا کی طرف نہ ملے تو اپنے بچوں سمیت وہ نہر پار کر کے گھومتی گھومتی مزروعہ زمین اور گاؤں سے ملے مینا کوٹ کی زمینداری جنگل میں آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے متواتر کئی خون کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاکا کر کے طرح طرح کی آوازوں سے ڈرا کر اسے نئے اگے چاندر سے نکالا۔ دونوں چھوٹے بچے ساتھ تھے جن کی وجہ سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو ہی یہ بچوں کو لیے چاندر سے نکلی، سامنے درختوں پر بندھے ہوئے مچانوں سے تڑا تڑ بندوقوں کے فائر ہوئے۔ 2 گولیاں اس کے لگیں اور ایک اس کے بچے کے، دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ محمود کی گولی گردن پر اور احمد میاں کی پاکھے پر کبھی خطا ہی نہیں ہوئی۔
दूसरा बच्चा फिर चांदर में घुस गया, जो कि कम्बल और कपड़े डालकर जिंदा ही पकड़ लिया गया। आज इस वाक़े को बरसों गुजर गए हैं। अब भी कहीं एक सफ़ेद बुढ़ा लकड़ी टेके टेके फिर कर जिंदगी के कारोबार भी करता है और दिन में कई दफ़ा लकड़ी के सहारे बैठकर अपने इकलौते बेटे बलदेव सिंह को याद करके आंसू बहाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने कौनो पाप किए थे जो मुझे ये सज़ा मिली। और अब भी कहीं एक 11 फुट लंबा शानदार शेर अपने लागर जिस्म को लचकाता हुआ घंटों कटहरे की सलाखों के आगे घूमता है, और जब सलाखों में से निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो बैठकर किसी दूर दराज ख्याल में गर्क हो जाता है। तमाशाई तालियां भी बजाते हैं, कंकरियां भी फेंकते हैं, मगर उसको खबर नहीं होती, वो किसी गहरे ख्याल में होता है। शेर क्या सोचता होगा, या रब, ये दुनिया किन गुनाहों का कफ़ारा है।